میں شریف مولوی محمد عفان عربی اول سیوہارا اور مکالمے میں شریک تمام شرکا تشریف لا کر اپنا مکالمہ پیش فرمائیں۔ حاضرین، ان تمام طلبہ نے آپ سے حقوق کی ادائیگی کو کوتاہی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات مکالمے کے مقصد کو سمجھ کر اپنے حقوق کی ادائیگی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات بہت غور کے ساتھ مکالمے کو دیکھیں گے بھی اور مکالمے کو سنیں گے بھی۔ یہ دیکھنے کی بھی چیز ہے اور سننے کی بھی چیز ہے اور اس کے بعد سبق لینے کی چیز ہے۔ اچھا پنکھا کریں گے تاکہ پورا سب ہوگا۔ آنے والے ساتھی تیار رہیں بالکل۔ آرڈر آرڈر آرڈر۔ عدالت کا وقت شروع ہوا۔ مقدمات کی کارروائی عمل میں لائی جائے اور نمبرات کے اعتبار سے فریقین کو حاضر کیا جائے۔ جج صاحب، آج مقدمات کی سنوائی کی تاریخ ہے۔ آج کے مقدمات یہ ہے جن کی فائل میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج کے مقدمات آپ سے حقوق کی لڑائی کے متعلق ہے۔ سب کو اپنے اپنے حق ادائیگی کی نہ ہونے کی لڑائی کی شکایت ہے۔ مقدمہ نمبر 1، عمیر حاضر ہو۔ بولو، کیا شکایت ہے اور کس سے شکایت ہے؟ مجھے اپنے پاپا سے شکایت ہے۔ عمیر کے پاپا کو حاضر کیا جائے۔ عمیر کے پاپا حاضر ہو۔ اب بولو، ان سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ مجھے ان سے یہ شکایت ہے کہ یہ میری امی پر ظلم کرتے ہیں، میری امی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری امی کے ماں باپ تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ میری امی اگر ان سے کہتی ہے کہ نماز پڑھا کرو تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اور خوب مارتے ہیں اور میری امی کا کچھ بھی حق ادا نہیں کرتے۔ جج صاحب، میں آپ کی عدالت میں اپنی امی کے انصاف کے لیے آیا ہوں، میری امی کو انصاف دیجیے۔ عمیر کے پاپا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عورت کے ذمہ صرف شوہر کا ہی حق ہے، کیونکہ شوہر کے گھر میں رہتی ہے، شوہر اس کا خرچ اٹھاتا ہے، اس لیے عورت پر صرف شوہر کا ہی حق ہے۔ عورت کا کیا حق؟ وہ تو بس گھر میں آرام سے رہتی ہے، اسی لیے مجھے اپنی بیوی کے حق میں کچھ نہ پتا۔ جج صاحب، ذرا میرے اس جاہل پاپا کو بتائیے کہ شوہر پر بیوی کے لیے کیا کیا حقوق ہے، کیونکہ ان کا ڈائلاگ اکثر میں یہی سنتا ہوں کہ میں شوہر ہوں، میرا بیوی پر پورا حق ہے۔ یہ اس بات کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا حق انہیں
उसी का है, औरत का कुछ भी हक नहीं, वो एक नौकरानी या खादिमा है। تو عمیر کی بات سن کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عمیر کے پاپا اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ عدالت ان کے لیے یہ فرمان جاری کرتی ہے کہ وہ بیوی کو ان کا حق دے، ان پر ظلم سے رکے۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اسلام نے مرد پر عورت کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، اور جس طلاق کو تم زبان پر لاتے ہو اس کو ہرگز معمولی خیال نہ کرو۔ لفظ طلاق کے زبان پر لانے سے مکمل پرہیز رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو عورت کو گھر میں عزیز بنا کر رکھو، کیونکہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ جی یہ بات تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے، بس مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ذمہ میری بیوی کے کچھ حقوق بھی ہیں جن کا ادا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے حقوق بتائیے کیا حقوق ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو۔ عدالت آج آپ کو اسلامی نقطۂ نظر سے ان حقوق کو بیان کر رہی ہے جو عورت کے لیے شوہر کے ذمہ ہیں۔ سنو اور دھیان سے سنو۔ اسلام نے عورت کے بہت حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، حق کے مہر ادا کریں۔ نمبر 2، طاقت کے بقدر خرچہ دیں۔ نمبر 3، موسم کے مطابق کپڑا بنا کر دیں۔ اور نمبر 4، ضروریات زندگی کا سامان مہیا کریں۔ نمبر 5، عورت کے رہنے کے لیے اکیلا مکان دے۔ نمبر 6، اگر ممکن ہو تو عورت کے لیے خادمہ کا بندوبست کرے۔ نمبر 8، بیوی پر خرچ کرے تو احسان نہ جتائے۔ نمبر 9، جب سفر سے آئے تو بیوی کے لیے تحفے لے آئے۔ نمبر 10، بیوی کو بلا وجہ گالی نہ دے۔ نمبر 11، ترش روئی اور سختی سے پیش نہ آئے۔ نمبر 12، بیوی سے محبت سے بات کرے۔ اور نمبر 13، اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور بھی پہنائے۔ اور نمبر 14، بیوی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ضروریات دین کے مسائل سکھائے۔ نمبر 15، بیوی کے عیب تلاش نہ کرے، اگر عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرے۔ نمبر 16، جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے۔ نمبر 17، والدین کی ملاقات سے بالکل نہ روکے۔ نمبر 18، بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 19، اچھے کاموں میں بیوی کا حوصلہ افزائی کرے۔ اور نمبر 20، اگر کوئی انبن ہو جائے تو صلح صفائی کرنے میں شوہر خود پہل کرے۔ عمیر کے پاپا، آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ آرڈر آرڈر آرڈر